جو لوگ بلا عذر کسی سے جھوٹ بولتی ہیں تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا کرتا ہے، آیات کی اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، اور جب امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 علامتیں جس شخص میں ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا، اور ان میں سے ایک علامت ہوئی تو اس شخص میں نفاق کی ایک علامت پائی گئی، یہاں تک کہ اس کو چھوڑ دے، جب امانت دی جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب جھگڑا کرے تو گالی بکے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام عادتیں مومن کی فطرت میں ہو سکتی ہیں سوائے خیانت اور جھوٹ کے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 لوگوں کی طرف اللہ پاک قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا، 1 بوڑھا زانی، 2 جھوٹا بادشاہ، اور 3 متکبر فقیر۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کا اللہ پاک اور آخر کے دن پر ایمان نہیں جو بات کرے تو جھوٹ بولے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اے لوگو، جھوٹ سے بچو کیونکہ یہ ایمان کی مخالف ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پر جھوٹ سے بڑھ کر کوئی سعادت نہ تھی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے جھوٹ پر مطلع ہوتے تو اس کی بات آپ کے سینے سے اس وقت تک دور نہ ہوتی جب تک یہ جان نہ لیتے کہ اس نے اس سے تو یہ کیا کر لی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتہ 1 یا 2 میل دور ہو جاتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، اللہ پاک کے نزدیک سب سے زیادہ خطا کرنے والی جھوٹی زبان ہے، اور بدترین ندامت قیامت کے دن کی ندامت ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک دربان کا کہنا ہے، روم کے سرکش بادشاہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جزیرہ بھیجا۔ جزیرہ لانے والے رومی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، مجھے دھوکہ دینے کی کوشش نہ کیجیے گا کیونکہ آپ ہر دھوکے کے ساتھ جھوٹ پائیں گے۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں، میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما کی سہیلی تھی، اور میں نے انہیں شادی کے دن تیار کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا تھا۔ باخدا میں نے کاشکانہ نبوت میں دودھ کے پیالے کے علاوہ مہمان نوازی کی کوئی چیز نہیں دیکھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کے پیالے سے پہلے خود کچھ نوش فرمایا، پھر وہ پیالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف بڑھایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما شرمانے لگی تو میں نے کہا، نبی پاک کی دی ہوئی چیز کو مت لٹاؤ اور اسے لے لو۔ انہوں نے شرماتے ہوئے اسے پیا لیا اور اس میں سے کچھ پیا بھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے اپنی سہیلیوں کو دو۔ سہیلیوں نے کہا، ہمیں اس کی چاہت نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم میں سے کسی کو کسی چیز کی خواہش ہو اور وہ کہے کہ مجھے اس کی خواہش نہیں تو کیا یہ جھوٹ میں شمار ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جھوٹ کو جھوٹ ہی لکھ دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ چھوٹے سے جھوٹ کو بھی چھوٹا سا جھوٹ لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب سے اسلام لایا ہوں میں نے جھوٹ نہیں بولا، البتہ اگر مجھے کوئی اپنے کھانے کی دعوت دے تو میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے خواہش نہیں،
تو ہو سکتا ہے یہ بات جھوٹ لکھ دی جائے۔ حضرت انس بن قیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں میں جب سے اسلام لائے کبھی جھوٹ نہیں بولا سوائے ایک مرتبے کے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کپڑے کے بارے میں پوچھا تو میں نے اس کی قیمت 2/3 کم بتائی۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صاحبزادے سے کہا بیٹا جس کے اخلاق برا ہوتا ہے وہ اپنی جان کو عذاب میں ڈالتا ہے اور جو جھوٹ بولتا ہے اس کی خوبصورتی اور رونق چلی جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں جب مجھ سے کوئی شخص ایک بار بھی جھوٹ بولتا ہے تو میں اس کے بعد اس سے کچھ قبول نہیں کرتا۔ حضرت خالد بن سبید رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کیا ایک بار جھوٹ بولنے پر کسی کو فاسق کہا جاتا ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں خیانت اور جھوٹ کے سوا مومن کی طبیعت میں ہر عادت ہو سکتی ہے۔ حضرت رفاع بن اشرح رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہا گیا ہے کہ جھوٹ کی سزا یہ ہے کہ اس کی سچی بات بھی قبول نہیں کی جاتی، اور میں یہ کہتا ہوں گمراہ فاسق کی سزا یہ ہے کہ اس کی اچھائیاں بھی ذکر نہیں کی جاتی۔ اسلام میں جھوٹ بولنا ایک بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس عمل کو ناپسند فرماتی ہیں۔ قرآن و حدیث میں جھوٹ کے بارے میں مختلف احکامات اور وعیدیں موجود ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹے اور ناشکرے ہوں۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جھوٹ آدمی کو بدی کی طرف لے جاتا ہے اور بدی آدمی کو جہنم میں داخل کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے والوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ قیامت کے دن ان کے عمل کی سزا دی جائے گی۔ دنیا میں بھی جھوٹ بولنے والے شخص کی ساکھ خراب ہو جاتی ہے اور اسے معاشرے میں بد اعتمادی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو لوگ بلاؤز اور جھوٹ بولتے اسلام میں انہیں سخت وعیدیں دی گئی ہیں۔ جھوٹ بولنے کو نہ صرف ایک اخلاقی کمزوری سمجھا جاتا ہے بلکہ ایک بہت بڑا گناہ قرار دیا جاتا ہے۔ بلاؤز اور جھوٹ بولنا چاہے وہ چھوٹے معاملات میں ہوں یا بڑے معاشرتی فساد اور اعتماد کی کمی کا سبب بنتا ہے۔ قرآن مجید میں جھوٹ بولنے کی مذمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جھوٹ سے بچو یقیناً جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ حدیث میں جھوٹ بولنے کی سزا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جھوٹ منافق کی علامتوں میں سے ایک ہے۔ جھوٹ بولنے والے کی آخرت۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں جھوٹ بولنے والے کا انجام دیکھا اور فرمایا کہ ایک شخص کا جیڑا اس کی تک چیر دیا جاتا ہے اور جب وہ زخم بھر جاتا ہے تو اسے دوبارہ چیر دیا جاتا ہے۔ یہ عمل اس لیے کیا جا رہا تھا کہ وہ دنیا میں جھوٹ بولتا تھا۔ بلاؤز اور جھوٹ بولنے والے ایک شخص دنیا اور آخرت میں دونوں میں نقصان اٹھاتا ہے۔ دنیا میں اس کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے اور آخرت میں سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ناظرین کسی سے بلاؤز اور جھوٹ نہ بولا کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں تمام احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔ آمین یا رب العالمین۔